بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عزیزان گرامی، محترم ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو فریضہ اسلام ہے، رمضان مبارک کے فرض روزے رکھنا، اللہ ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 2-3 احکامات ہیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ تم رمضان سے پہلے ایک دن اور ایک دن کا روزہ نہ رکھو۔ بعض لوگ رمضان المبارک شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے احتیاطی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہو، چاند کی رؤیت کے حساب میں کوئی فرق ہو، تو اس لیے وہ احتیاطی طور پر 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آئے، یقینی طور پر اس وقت تک تم رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع نہ کرو۔ اور بعض لوگ استقبالی روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے 1 یا 2 دن کا روزہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے رکھتے ہیں۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہذا نہ تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نہ تو احتیاطی روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی استقبالی روزہ رکھنا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، ہاں اگر کوئی شخص روٹین کے مطابق روزہ رکھ رہا ہو اور شعبان کے آخری 2 دن، آخری 1 دن یا 2 دن اگر روٹین کے ایام آ رہے ہوں روزہ رکھنے کے، تو ان آخری 1 یا 2 دنوں کے اندر وہ روٹین کے روزے رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کی روٹین ہو کہ وہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہو، تو اگر رمضان المبارک سے 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے اگر پیر کا دن آ رہا ہو یا جمعرات کا دن آ رہا ہو، تو روٹین کے مطابق ایک شخص روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی روٹین یہ ہو کہ وہ 1 دن روزہ رکھتا اور 1 دن روزہ چھوڑتا ہو، جس کو صوم داؤد کہتے ہیں، اور یہ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے بھی ہیں، تو اگر کسی کی اس طرح کی روٹین ہو اور رمضان المبارک سے 1 دن پہلے وہی روٹین کا دن آ رہا ہو روزہ رکھنے کا، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کی شام کو مطلع صاف نہ ہو اور چاند نظر آنے کا امکان نہ ہو، یعنی چاند کا نظر آنا ممکن نہ ہو بادلوں کی وجہ سے، مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے، تو جو اگلا دن ہوگا اس کو کہتے ہیں یوم الشک، شک والا دن، کہ ہو سکتا ہے وہ دن 30 شعبان کا دن ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کا پہلا دن ہو۔
تو اس دن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے جس کے بارے میں شک ہو، یعنی 29 شعبان کے بعد اگلا دن 30 شعبان کا دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، اس کے بارے میں شک ہے، تو جس نے اس شک والے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ شک والے دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو رمضان کے روزے رکھنا شروع کرو، اور جب شوال کا چاند نظر آئے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر بادل چھا جائیں، مطلع صاف نہ ہو، تو پھر تم شعبان کی 30 دن کی گنتی کو مکمل کرو۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ شک والے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر مطلع صاف نہ ہو 29 شعبان کو تو پھر شعبان کی 30 دن کی گنتی مکمل کر کے اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کی رؤیت کیسے ثابت ہوگی؟ کیا اس سلسلے میں صرف فلکی حساب کافی ہوگا؟ یعنی فلکیات کے جو ماہرین ہیں اگر وہ کوئی بات کریں، وہ کوئی پیشین گوئی کریں، تو کیا انہی کی بات پہ اکتفا کر لیا جائے گا، یا یہ ہے کہ رؤیت ہلال کا ثبوت ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیت ہلال کا ثبوت ضروری ہے، صرف فلکی حساب پر اکتفا کرنا کافی نہیں۔ ماہرین فلکیات سے مدد تو لی جا سکتی ہے رؤیت ہلال کے سلسلے میں، لیکن معتبر جو چیز ہے رمضان المبارک کی ابتدا کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کی انتہا کرنے کے لیے، یعنی اس کے اختتام کرنے کے لیے، دونوں کے لیے جو چیز معتبر ہے وہ رؤیت ہلال ہے۔ اور رؤیت ہلال کے لیے کم از کم ایک سچے مسلمان کی گواہی ضروری ہے، اور ایک مسلمان اگر عادل ہو اور وہ سچ بولتا ہو، وہ اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہوگی، اس پر اکتفا کرتے ہوئے رؤیت ہلال کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اگلے دن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک ہی صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گواہی دی، شہادت دی رؤیت ہلال کی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر مانتے ہوئے اسی کی بنا پہ آپ نے روزہ خود بھی رکھا، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی ابتدا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان بھی کروا دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے سے پہلے یہ کنفرم کرنا چاہا کہ کیا یہ شخص واقعتاً مسلمان ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل اس کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ کنفرم کرنے کے بعد کہ یہ سچا مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِّن فِي النَّاسِ یا بلال، اے بلال اب تم اعلان کر دو کہ کل کو وہ روزہ رکھیں۔ تو ایک ہی شخص کی گواہی کو معتبر سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہلال کا اعلان کر کے اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا یہ جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔